ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا ایران کی پوزیشن کو غلط بیان کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم پاکستان کی کوششوں پر شکر گزار ہیں، اصل تحفظات جنگ کے مستقل اور حتمی خاتمے کی شرائط پر ہیں۔ اس پر بات کریں گے چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے؟ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، اور جو امریکی میڈیا ہے ایران کی پوزیشن کو غلط بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں الحمدللہ اس وقت پاکستان کا جو کردار ہے وہ نہ صرف پورا عالم اسلام بلکہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور ہماری قیادت نے جو امن مشن شروع کیا ہے سعودی عرب کے تعاون سے، ترکیہ کے تعاون سے، مصر ہے اس میں، اس حوالے سے ایرانی قیادت نے مسلسل جو اپنے مثبت اس کا اظہار کیا، اور بعض طبقات یا بعض گروہ یا صہیونیت کے ایجنٹ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور بعض ذرائع ابلاغ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا وہ اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو امن مشن ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی ناکامی ہو گئی ہے یا وہ رک گیا ہے۔ تو عراقچی صاحب کا یہ بیان اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو کچھ ہماری قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب امن کے لیے اور مسلم ممالک کے درمیان، دیکھیں ہم دو کام کر رہے ہیں، ایک کہ مسلم عرب ممالک اور ایران کے درمیان غلط فہمی کوئی پیدا نہ ہو اور جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہوں، اور دوسرا یہ جنگ بند ہو جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی ہے اور جس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کا کردار بہت واضح ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ یہ جو افواہ ساز ہیں یا پاکستان دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت و وقار دیا ہے اور جو ہماری قیادت نے محنت کی ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے۔ ہمارے تمام اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ہم نے روز اول سے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل کی اور امریکہ کی جارحیت ہے وہ بھی ہم اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں، اور جو عرب اسلامی ممالک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں انہیں بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے روکنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب دیکھیں، آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ صرف 48 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے ان کے ساتھ سعودی عرب کے وزیر خارجہ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ کا یہ بیان آنا، مصر اور ترکیہ کے، تو پاکستان کو جو اللہ رب العزت نے ان ایام میں جو عزت و وقار دیا ہے اور ہماری خارجہ پالیسی جس انداز سے ایک مثبت سمت اور امت کی وحدت اور اتحاد کی طرف جا رہی ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ اس بیان سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایران امن مذاکرات کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ امن چاہتا ہے، مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، اپنا تحفظ چاہتا ہے، اور پاکستان اس معاملے میں ایران کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو عرب اسلامی ممالک ہیں ان کے اور ایران کے درمیان بھی رفت پیدا نہ ہو، اور ان کا بھی تحفظ جو ہے اور ان کی خود مختاری جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ تو الحمدللہ جو اعتدال کا توازن کے ساتھ ہمارا موقف ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کے اس پیغام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا پراپوگنڈا جو گزشتہ 1.5-2 روز سے جاری تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب بھی ہمیں عزیز ہے، وہاں ہمارے مقدسات ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدت کا مرکز ہے، دیگر عرب ممالک بھی، اور ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بھائی ہے، اور ہم اس وقت میرا خیال ہے دنیا کے اندر صرف واحد ایک پاکستان ہے کہ میرا خیال نہیں بلکہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ واحد ملک پاکستان ہے کہ جو امن کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ امن مشن کامیاب ہوگا۔ اور جو عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان زندہ باد، تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے لیے بھی اور امن کے قیام کے لیے بھی۔
صحیح مولانا صاحب، یہ بھی کہیے گا، پاکستانی قیادت کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غلط فہمی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اس کے برعکس کیا سمجھتے ہیں پاکستانی سفارتی کردار کتنی اہمیت کا حامل رہا ہے اور کیا سمجھتے ہیں برادر ممالک کا اتفاق ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے پاکستان ہی ہے، آج میں یہ بات پھر واضح کر دوں کہ اگر مملکت سعودی عرب اس وقت تک اس نے جو حملے ہوئے سعودی عرب پر اس کا جواب نہیں دیا، دیگر عرب ممالک نے جواب نہیں دیا، تو اس کی ایک وجہ پاکستان ہے، ایک وجہ ہماری قیادت ہے، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ہیں، میاں شہباز شریف ہیں۔ ہم نے اس اسحاق ڈار صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بیماری کے باوجود جو ہے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، تو پاکستان کی بات کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستان برادر اسلامی عرب ممالک اور ایران کے درمیان بڑے تصادم کو بھی روکنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے بعد ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ کوئی بڑا تصادم عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے نے صبر کیا، ہم ان کے صبر اور تحمل پر، عرب ممالک کے صبر اور تحمل پر شکر گزار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی یہ بات سمجھ رہا ہے، جیسے آج صبح سے ایرانی قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ جو ریاض میں حملہ ہوا امریکی سفارت خانے پر وہ ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ تو جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن، جو عالم اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہو، ان غلط فہمیوں کو روکنا، پیدا ہونے سے روکنے میں الحمدللہ پاکستان کی قیادت ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، اور جب امن کا پرچم مؤثر کردار ادا کر رہی ہے پاکستانی قیادت۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔